اس میں اللہ تعالیٰ شانو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، عورتوں کو اپنے مردوں کے تابع بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ مرد چونکہ اپنی عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے بھی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ دو وجہ اللہ نے بیان فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں، قانتات ہوتی ہیں۔ اور ایک اور صفت بیان کی، والحافظات، وہ حافظات ہوتی ہیں للغیب، خاوند کی غیر موجودگی میں وہ گھر کی خاوند کے مال کی اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ دو بڑی صفت بیان کی ہیں اللہ نے۔ نیک بیوی کی صفت بیان کی ہیں دو۔ نیک ہوتی ہیں تو پھر یہ دو صفات ہوں گی، نمبر ایک وہ خاوند کی فرما بردار ہوگی، نمبر دو وہ گھر کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ اور حفاظت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، حفاظت کرنا معمولی بات نہیں ہے، آسان نہیں ہوتا حفاظت کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک عورتیں گھر کی حفاظت کی نیت کر لیں گی اور کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ شانو کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور یہ اللہ کی مدد سے گھر کی حفاظت کر لے گی۔ یہ نہیں ہے مرد گیا ہے تبلیغ پہ یا کسی دورے پہ یا کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر، اور جناب یہ خاتون کہتی ہے لو جی وہ باہر چلا گیا تو میں اب اپنی ماں کے گھر جاتی ہوں، اور گھر کو تالا لگا اور چل ماں کے گھر۔ اب اس کی ذمہ داری تو تھی گھر کی حفاظت کی، اور یہ چھٹی کر کے بیٹھ گئی۔ ہمیں بھی چھٹی ملنی چاہیے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ گھر کی حفاظت کرے، یہ نیک عورت خاوند کی فرما بردار ہو، اور یہ کہتی ہے لو جی ہمیں بھی چھٹی ملنی چاہیے۔ وہ ایک صحابیہ تھی، ان کے خاوند جہاد پر گئے یا تجارتی سفر پہ گئے، تو اوپر کی منزل میں رہتے تھے اور نچلی منزل میں یہ خود رہتے تھے۔ نچلی منزل میں ان کے والد رہتے تھے عورت کے۔ تو خاوند منع کر گیا کہ گھر سے باہر نہ جانا، نہیں کہیں نیچے نہیں جانا، کہیں گھر میں رہنا ہے۔ چلے گئے وہ صحابی۔ بعد میں اس بیوی کے والد بیمار ہو گئے، ابھی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو ان صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے خامند نے مجھے منع کیا تھا کہ میں نیچے نہ جاؤں، اس وقت تو باپ بیمار بھی نہیں تھا، باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے میرے خامند نے، تو آپ کیا فرماتے ہیں میرے والد بیمار ہو گئے ہیں تو کیا میں والد کی عیادت کرنے کے لیے چلے جاؤں، ان کی خدمت کے لیے چلے جاؤں؟ فرمایا کہ تو اپنے خامند کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، نہ جا، نیچے نہ جا۔ ان کے والد اور مزید بیمار ہو گئے۔ پھر پیغام بھیجا کہ میرے والد اور بیمار ہو گئے ہیں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ فرمایا کہ تو اپنے خامند کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، قانتات تابعدار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں اپنے خامند کی۔ وہ نہیں گئی، نافرمانی نہیں کی، بالآخر ان کے والد فوت ہی ہو گئے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ لیکن ان صحابیہ نے اپنے خامند کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے، تیرے اپنے خامند کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت کر دی ہے۔ ایسے ان کو مغفرت کے پروانے ملتے تھے، کیوں نہ ملتے کہ وہ عمل کرنے والی تھیں قرآن و سنت پر۔ خامند کی اطاعت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک عورت وہ ہے جو
خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں اور گھر کی حفاظت کرتی ہیں. وہ باتیں اب یہ باتیں تقوی والی باتیں ہیں, خدا خوفی والی باتیں ہیں کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کا طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں تقوی, گناہوں سے بچنا. اس پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ میں نے جو اگلی آیات پڑھی ہیں نا, میں بس وہ اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں, پھر بات کو ختم کر لیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے تقوی کے 4 فضائل بیان فرمائے ہیں. وہ 4 فضائل سورۃ طلاق میں ہیں. یہ 28واں سپارہ ہے. سورۃ تغابن کے بعد یہ سورت ہے, سورۃ طلاق. چھوٹی سی سورت ہے, اتنی بڑی سورت نہیں ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے 5 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا ہے چھوٹی سی سورت میں, اور 4 بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں تقوی کے. وہ فضائل کون سے ہیں؟ یہ ذہن میں رہے کہ پچھلی ساری بات جو میں نے کی ہے وہ ساری تقوی والی باتیں ہیں. جو یہ تقوی اختیار کرے گی, مرد کرے گا یا عورت کرے گی, اللہ تعالیٰ شانہ 4 انعام اس کو عطا فرمائیں گے. وہ کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا انعام, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ایک تو یہ فضیلت, ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. خاوند کی اطاعت ہوگی, فرما برداری ہوگی, خاوند کے ساتھ اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنا ہوگا, دونوں میاں بیوی اتفاق سے رہیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ شانہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ہاں, کھول دے گا راستے اللہ رزق کے. نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہاں, یہ فرمایا اللہ نے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دے گا. ہاں, گھر میں جو کام مشکل لگتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے گھر کے کام کاج آسان کر دے گا, اس میں برکت دے دے گا. کپڑے دھونا آسان, اور کھانے پکانا میں برکت, وقت میں برکت. اتنی اللہ برکت دے گا کہ آپ کو مطالعہ کرنے کا وقت بھی ملے گا, آرام کرنے کا وقت بھی ملے گا, گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی, سارے کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں جو تقوی اختیار کریں. یہ 2 انعام ہو گئے. آگے پھر فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں ہم ان کے اندر سے کچھ برائیاں کو دور کر دیتے ہیں, ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بہت ساری گناہ جو ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور کچھ عادتیں خراب ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ تقوی کی برکت سے وہ عادتیں بھی درست فرما دیتے ہیں. ہاں, 3 ہو گئے. چوتھی چیز, وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور اللہ تعالیٰ شانہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں, اجر کو بڑھا دیتے ہیں. جو متقی ہیں وہ جب عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے, ان کی نیکیوں کا ثواب وہ بڑھ جاتا ہے.